بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ تیسری ہماری ویڈیو ہے۔ آج ہم خاتم النبیین کا معنی جو قرآن پاک میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا میں جو خاتم النبیین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ مرزا قادیانی نے جو خاتم کا معنی کیا ہے بفتح تا، وہ کہتا ہے اس یہ مہر کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے جس کو نبوت ملتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں معاذ اللہ، بلکہ آپ کے بعد بھی جو نبی ہوں گے وہ آپ کی مہر سے ہوں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ آج بیان کریں گے کہ یہ اس کا معنی من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اختلاق ہے، اختراع ہے۔ اور اس کی دلیل پہلی بات یہ ہے، ہم قرآن پاک سے اس کو سمجھتے ہیں کہ خاتم جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے خاتمیم، خاتم یختم ختمن، اس کا معنی جو قرآن میں استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 46 میں ہے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، آپ فرمائیے اگر دیکھو تو کہ اگر اللہ تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو لے جائے، وخاتم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، دوسرا کون خدا ہے جو اس کو لے آئے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم پر، یعنی اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ نے اس کے دل پر اور اس کی کانوں پر مہر لگا دی۔ تو لہذا یہاں پر بھی عد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم پر اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی۔ اسی طرح آپ سورہ مطففین 30 پارے میں چلے جائیں، اس کی آیت نمبر 22 اور 28 کے درمیان اس کو پڑھیں، ختامہ مسک، کہ جو شراب ان کو پلائی جائے گی جنتیوں کو، اس کا جو مہر ہوگی وہ مسک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی۔ اور پھر اس سے پیچھے رحیق مختوم، یہ بھی یعنی مختوم بند شدہ ایک شراب ان کو پلائی جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک میں خاتمہ کا لفظ ہے جس کا مطلب مہر ہے، یعنی بند کرنا ہے، ایک چیز کو لمیٹڈ کر دینا ہے۔ تو ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ اس کا معنی کسی چیز کو بند، اس طرح بند کر دینا کہ اس کی اندرلی چیز باہر نہ آئے اور باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ اب سنیں، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، یعنی دلوں سے ایمان باہر نہ، جو باہر کا ایمان اندر نہیں جائے گا اور اندر کا کفر باہر نہیں آئے گا، یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ تمام، اسی طرح جو ختام مسک، کہ جو شراب کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، اندر کی شراب باہر نہیں آئے گی اور باہر سے کوئی اس کو پیے گا نہیں جب تک کہ جو اس کا اہل ہے وہ اس کو مہر کو کھولے گا نہیں۔ تو لہذا سے پتہ چلا کہ ختم یہاں کا سب میں معنی میں یہی ہے کہ ایک جگہ روک لگا دینا، اور روک لگانے کے معنی میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یعنی آپ نے جو نبوت کی ایک عمارت ہے اس پہ آپ نے مہر لگا دی، اس کو بند کر دیا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ اب ایک اس کی قرآن پاک کی اور دلیل بھی ہے، سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو اب درمیان میں آخرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اللہ نے کوئی چیز بیان نہیں کی کہ اس کے بعد بھی آنے والی چیز پر بھی ایمان رکھیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جس طرح کہ یہ قادیانی خود براہین احمدیہ اور کتابوں کا دعویٰ کرتا ہے، الہامی کتابیں ہیں، مجھ پر وحی ہوئی ہیں معاذ اللہ، تو اللہ نے کوئی ایسی کسی جگہ اشارہ نہیں فرمایا کہ آنے والی کتاب بھی ہے اس پر بھی مان لو۔ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی اس پر بھی، اور جو اس کتاب اس حبیب پر نازل ہوئی اس پر بھی۔ تو اس کے بعد کی کوئی بات نہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا۔ تو قرآن پاک نے مہر لگا دی ہے، یعنی اس دروازے کو بند کر دیا ہے کہ اب کوئی وحی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی، سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد جو یہ آخری بات ہے اللہ کی، اس کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی آخری ریویلیشن ہے،
یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اب وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ تو لہذا قرآن پاک میں یہ ختم نبوت کا معنی قرآن میں بیان ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں مفسرین کی آراء کی طرف، تو مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر ابن عباس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ تفسیر ابن عباس اس وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو لے کے انک میت میت، حالانکہ بخاری موجود ہی نہیں ہے، اور براہین احمدیہ کے اندر جب اس نے دعویٰ کیا ہے مرزا قادیانی نے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ متوفی کا یعنی میتو کا، اب وہ لہذا اس کے معنی کیا ہے یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کر دیے تھے، اب پچھلی ویڈیو میں بیان کیے تھے۔ اب یہاں پر جو سورہ اسی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کا معنی جو بیان کیا ہے تفسیر ابن عباس کے اندر وہ ہے ختم اللہ بہ نبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ، کہ اللہ نے آپ جو ہیں اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں جو پچھلے ہو چکے ان پر مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ تفسیر ابن عباس میں صراحتاً بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح آ جائیں، پھر میں یہ بھی بیان کروں گا خاتم بمانا، اگر آپ اس کو خاتم، ایک قرات میں خاتم ہے اور ایک قرات میں خاتم ہے، اگر اس دونوں معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ختم نبوت ہی بنے گا، آخری نبی ہی بنے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے، جو خاتم ہے یہ عالم کی طرح، جیسے رب العالمین، یہ ایک اس میں فاعل ہے کہ جو اس طرح بفتح جو مفتوح العین آتا ہے جس کا معنی فاعل کا ہی ہوتا ہے، جیسے عالم، یہاں اس کا معنی اعلیٰ کا ہوتا ہے، اعلیٰ کا۔ اب طول کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسے رب العالمین، یعنی عالم کا معنی ہے ما یعلم بہ، جس کے ساتھ کسی چیز کو پہچانا جائے، ما یعلم بہ الشیء۔ تو خاتم کا معنی کیا ہو، ما یختم بہ الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز پر مہر لگا دی جائے، اس کا اختتام کر دیا جائے، اس پہ طبع لگا دی جائے کہ اب اس کے بعد دوسرا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ خاتم النبیین بھی مانیں گے، فتح تا بھی مانیں گے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ آپ نے اب جو ختم نبوت پر ہیں، آخری نبی ہو کر آپ نے نبوت کی عمارت پر آخری مہر ضبط کر دی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس پر میں تفصیلاً بات کرتا ہوں، لیکن اب یہ تفسیر ابن عباس سے میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس تفسیر ابن کثیر کے اندر جو بات لکھی ہے وہ اس کا معنی جو سمجھایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین آخر نبی۔ فہذہ آیت نص علی انہ لا نبی بعدہ، یہ نص ہے کہ صراحتاً بات کر دی اللہ نے کہ اس کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول نہ ہونا زیادہ لائق ہے، زیادہ اولا ہے، کیونکہ رسول نبوت کے بعد کر جاتا ہے۔ کبھی نبی نہیں ہوگا تو رسول بھی نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے مقام الرسالت اخص من مقام النبوت، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کیونکہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے زیادہ خاص ہے۔ فإن كل رسول نبی ولا ينعكس، کیونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن اس کا برعکس نہیں ہے۔ وبذلك وردت الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ، اسی پر وارد ہوئی ہیں حدیث متواترہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا، انہوں نے پھر اس پر احادیث ذکر کی ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ نتیجہ کیا نکالا ہے، آخر میں نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہم پر یہ ہوئی، آپ پر مہر، آپ ختم نبوت ہو گئی، اب آپ نے ہم پر دین مکمل کر دیا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضروری تعلیمات ہم کو سب دے دی۔ اب اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں، ثم من تشریفی لہ ختم الانبیاء والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے، آپ کو اللہ نے فضیلت بخشی، آپ آخری نبی، آپ آخری رسول ہیں، اور دین حنیف کو اللہ نے مکمل کر دیا، اور اس کی اللہ نے اپنی کتاب میں بھی خبر دی اور اس کی سنت متواترہ نے بھی خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَىٰ هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ، تاکہ پتہ چل جائے، جان لے لوگ کہ اس کے بعد جو اس مقام کا دعویٰ کرے گا فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاقٌ دَجَّالٌ ضَالٌ مُضِلٌ، کہ جو اس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ افق بازی کرتا ہے، وہ جھوٹ گھڑتا ہے، وہ دجال ہے، وہ ضال ہے، وہ گمراہ مضل ہے، گمراہ گر ہے۔ تو لہذا جس طرح کہ اللہ تبارک وہ انہوں نے مختلف چیزیں پھر آگے ذکر کی ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو کلام کیا ہے، یہی کلام تقریباً اس سے ملتا جلتا کلام صاحب روح البیان نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا بالفارسیتی، مہر پیغمبراں، آپ پیغمبروں کی مہر ہیں، یعنی بدو مہر کردہ شد در نبوت، اور پیغمبر آرا بدو ختم کرداند،
اس کا مطلب ہرگز مہر کا یہ نہیں کہ نبوت جس کو ملتی ہے آپ کی مبارک، بلکہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دروازہ تھا اس پہ مہر لگا دی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو انہوں نے مثال دی، اگر آپ اس کو خاتم پڑھیں گے تو بھی یہ معنی ہے، خاتم پڑھیں گے تو بھی معنی ہے، اور خاتم بالفارسیتی مہر کنندہ، اگر آپ اس کو خاتم پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ مہر لگانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ایک پورے جو نظام تھا اس پہ مہر لگا دی۔ اب آپ نے آخری نبی یعنی ہو گئے، کوئی آپ کے بعد نبی، مہر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بند ہو جاتی ہے، مہر لگا دی جائے، جب اوپر سیل لگا دی جائے تو وہ چیز اندر سے بند ہو جاتی ہے، اب باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اب نبوت کی پوری عمارت بند ہو گئی۔ تو لہذا اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا بخاری میں کہ میرا مقام آپ کو پسند نہیں کہ اس طرح ہو جائے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر ہارون علیہ السلام کو پیچھے، تو تمہیں یہ پسند نہیں انتا کہ منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام پیچھے رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضور نے ترمذی فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کا معنی ختم بی النبیون، مجھ پہ نبوت ختم کر دی گئی، یہ مسلم شریف کے حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کر دی ہے۔ اسی طرح حضور نے مسند امام احمد میں حدیث حضور نے فرمایا لا نبی بعدی الا المبشرات، میرے بعد نبوت باقی نہیں ہے مگر مبشرات، یعنی وہ اچھے خواب باقی ہیں۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت حدیث جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، اب میں صرف خاتم النبیین کا معنی بیان کرنے کی غرض سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو لہذا ہم اس طرف زیادہ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح یہ تفسیر کبیر ہے، اس تفسیر کبیر میں بھی جو آیات کا معنی لکھا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین لأن النبی الذی یکون بعدہ نبی ان ترک شیئا من النصیحۃ والبیان یستدرک بما یاتی بعدہ، کیونکہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاتے، وہ نیا نبی آ کر اس کو پورا کرتا، حالانکہ یہ دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو لہذا اب نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ پھر کس کے بعد فرمایا جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یکون اشفق علی امتی و اہدی لہم و اجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرمائی کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو لہذا آپ کا بیٹا بھی نبی نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے وہ تفسیر جلالین ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر خاتم النبیین کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ وَقَانَ خاتم النبیین فلا یکون لہو ابن رجل بعدہ یکون نبیًا، اب آپ کے بعد کسی شخص کا بیٹا نبی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، اب آپ کا بیٹا زندے رہتے تو جیسے بخاری کے حدیث میں ثابت ہے وہ نبی ہوتے۔ فی قرات بفتح تا، ایک قرات میں تا کے فتح کے ساتھ خاتم ہے، کآلۃ الختم، جیسا کہ ختم کا آلہ ہوتا ہے، یعنی مہر ختم کرنے کا آلہ، اختتام کرنے کا آلہ، بہی ختم، یعنی آپ پر ہی نبوت ختم ہو گئی۔ یہی تفسیر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کا جاننے والا، منہ انہ لا بان لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیوں آئیں گے؟ میں اس کا جواب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح تفسیر جلالین کی بات جو آخر میں انہوں نے صاحب جلالین لکھی ہے وہ یہ ہے وَإِذَا نَزَلَ السَّيِّدُ عِيسَىٰ يَحْكُمُ بِشَرِيعَتِهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب اسی جلالین کی ایک انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ But the messenger of Allah and the final seal read as a khatam and khatim, the instrument by which something is ended, the instrument which something is ended، خاتم دونوں صورتوں میں معنی یہی ہے، and sealed of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، he was not the father of any man and no one after him would be a prophet. Allah has knowledge of all things, it means he knows that there is no prophet after him, and that when Isa علیہ السلام descend، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے descends، he will judge by his شریعہ، یحکم بشریعتہ، وہ آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، وہ descend یعنی آپ کی شریعت کو ہی پروموٹ کریں گے۔ تو لہذا اب خاتم کر لیں یا خاتم کر لیں، دونوں قرات کے مطابق معنی ایک ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور مفسرین میں اس کے سامنے آپ کے ملا کے مزید مفسرین کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر طبری میں اس جگہ جو کلام ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے،
اور اس میں ایک چیز کا اضافہ قرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ. قرات ابن مسعود کیا ہے؟ انہ ختم النبیین، انہوں نے نبوت کو ختم کر دیا. اور اللہ صاحب طبری نے کیا لکھا ہے؟ کان رسول لکن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرہم یعنی آخری نبی ہوں گے. اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں مزید کلام کیا ہے اور قرات کی بحث کی ہے. دونوں قراتوں کے مطابق معنی ایک ہی ہے، بمعنی انہ آخر النبیین کما قرأ مختوم خاتمہ مسک. یعنی کہ جس طرح کہ یہ قرات انہوں نے مختوم سے ختام سے اس کو لیا ہے، مطلب یہی ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو ختم کیا جائے. انسٹرومنٹ ہے وہ تالا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو ختم کیا جائے. دوسری تفسیر جو میں اگلی تفسیر جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ ہے تفسیر خازن. تفسیر خازن میں یہی بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. خاتم اللہ بہ النبوۃ، اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا. فلا نبوۃ بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ولا معہ، نہ آپ کے ساتھ کوئی ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ لو لم اختم بہ النبوۃ نبیین، اللہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ختم نبوت نہ فرماتا تو اللہ نے کوئی ارادہ فرما رہا، اللہ جعلت لہ ابنا، آپ کا بیٹا بناتا اللہ، وہ جوان ہوتا. ویکون بعدہ نبیا عنہ، اور آپ کے بعد وہ نبی ہوتا. آپ کے جس نے صاحب بچپن میں ہی وصال فرمایا گیا. تو لہذا اللہ نے فرمایا ان اللہ لما حکم اللہ نبی بعدہ لم یعطیہ ولدا ذکرا یصیر رجلا، اللہ نے آپ کو مذکر اولاد نہیں اس طرح نہیں دی کہ وہ بڑی ہوتی اور وہ مرد بن جاتی، یعنی وہ شباب کی عمر تک پہنچتے وہ نبی ہوتے. لہذا اللہ نے ان کو پہلے ہی دنیا سے واپس بلا لیا. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. داخل فی علمہ انہ لا نبی بعدہ، اس کے علم میں داخل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور اگلا سوال جو یہاں پر میں ساتھ ہی کرتا جاؤں گا، اور اس سے اگلی تفسیر کے ساتھ میں یہ سوال بھی کروں گا جو یہاں پر سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بعد نبی ہوں گے، بعد نبی تو کوئی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ صاحب قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی خاتم میں کوئی اور معنی تلاش کرنے کی کوشش کرے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور قول آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا من طلب منہ علامتاً، کہ جو کسی مدعی نبوت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے علامت طلب کر لے کوئی نبوت کی، فقد کفر، اس نے کفر کیا، کیونکہ حضور فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے اس سے علامت بھی طلب نہیں کرنی چاہیے کہ تو اپنے نبی ہونے پہ کوئی دلیل دے. یہ ہے تفسیر نسوی. تفسیر نسوی، اس تفسیر نسوی میں جو اس کا معنی بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ جو آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخر النبیین ہیں. اور اگر آپ فتح کے ساتھ بھی پڑھیں تو بمعنی تابع ای آخرہم، پھر بھی اس کا معنی آخری بنے گا، یعنی اختتام کرنے کا آلہ، یعنی لا ینبع احد بعدہ، کسی کو آپ کے بعد نبوت نہیں دی جائے گی. اب پھر وہی سوال لوٹ کر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی کیوں ہوں گے؟ وعیسیٰ ممن نبی قبلہ، جواب اس کا بڑا آسان دو لفظوں میں دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو قبل آپ کی آمد سے نبوت مل چکی ہے، وہ گزشتہ نبی ہو چکے ہیں، یعنی ان کو نبوت مل چکی ہے، وہ اس نبوت کی عمارت میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے متعلق بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ان مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسی عمارت کی طرح ہے کہ جس کو بنانے والے نے اچھے طریقے سے بنایا، اس کو محکم کیا اور اس کو اچھا خوبصورت بنایا، اور کوئی زیارت کرنے والا اس کی زیارت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا اچھا ہے لیکن یہ جگہ، یہ ایک اینٹ کی جگہ، تو آپ نے فرمایا فانا فی نبی جینا موضع تلک اللبنتی، میں نبیوں میں اس اینٹ کے مقام کی طرح ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں. تو لہذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو نبوت قبل مل چکی ہے، تو لہذا اب وہ بالفعل نبی ہوں گے، وہ سب یہ بحث الگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے کے لیے وہ آئیں گے. یہی بات انہوں نے کی، علامہ نسوی نے یہی بات علامہ خازن نے کی ہے، اور یہی بات سارے تقریباً مفسرین اس کا جواب دے یہی جواب دیا.
اب اس کا جواب جو اسی طرح جلالین کے حاشیے میں اس کا جواب یہی دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم کریں گے، لہذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی، لیکن اس کے بعد ابھی مرزا کے گھر کی خبر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جو میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی ہے، اس نے اس کے اندر یہی بات کی ہے۔ مثلا اس کا صفحہ نمبر 151 ہے، اس پہ لکھا ہے اس نے، جب یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا اور تعصب اور کینے سے باز نہ آئے تو خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور باوجود اس کے کہ صدہا ان پہ فقیہ فرشتے تھے، تورات کے عالم فاضل تھے، تاہم وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکے، نہ خدا نے کسی خواب یا الہام کے ذریعے اسے ان پر حق ظاہر کیا۔ بس چونکہ اس امت کا بھی انہی قدم پر ہے، اس لیے ان کی ہر گزر، تو اب اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ختم کا معنی، مہر کا معنی یہی لیتا ہے کہ جب مہر لگا دی، سیل لگا دی جاتی ہے تو اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا، یعنی مطلب یہ ہے وہاں سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتی۔ یہی مہر کا مطلب ہوتا ہے، یہی تباہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی آخر ہی ہے۔ گویا اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو اس کا معنی آخر ہی بنے گا، یعنی خاتم کا معنی آخر ہی بنے گا۔ آپ مہر کے معنی میں لے لیں تو بھی اس کا معنی یہی بنے گا۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے خود اس کا معنی بھی یہی بیان کیا ہے۔ اب حمامۃ البشرہ اور روحانی خزائن کی جلد 7 صفحہ نمبر 200 میں، ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلموا ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا الخاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قول لا نبی بعدی ببنیان واضح للطالبین۔ تو آپ صلی اللہ یہاں پر بالکل واضح لفظوں میں اس نے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کے ساتھ اس کی تشریح کر دی، واضح طالبین کے لیے واضح طور پہ۔ تو لہذا اس لیے اب اس کے دعوے کیا ہیں یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ خود دعوے کر چکا ہے، نبوت کے دعوے بھی کیے، اس نے رسالت کے دعوے کیے، لیکن یہ اپنی کتابوں سے بھی، اپنی تعلیمات سے بھی یہ بات مان چکا تھا پہلے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور خاتم النبی کا معنی بیان کرتے ہوئے اس نے اپنے خود خاتم کا معنی بیان کیا ہے روحانی خزائن کی صفحہ نمبر جلد نمبر 21 پر، براہین احمدیہ کی یہی 5ویں حصے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد ہوں۔ اس نے خود بیان کیا، میرے بعد ان کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اب یہ براہین احمدیہ کے اندر خود خاتم کا معنی بیان کر رہا ہے، گویا خاتم کا معنی اس نے خود آخری کیا ہے۔ تو لہذا صاف طور پر ان تمام مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم کا معنی بھی آخری ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں کہ اس نے اور جگہ بھی اس کے دعوے کیے ہیں، آپ دعوے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا کہ اس کے کیا کیا دعوے، کس طرح اس نے باقی دعوے کیے، ذلی، بروزی، مہدی، عیسیٰ، یہ سب دعوے اس کے کیا تھے۔ تو لہذا اللہ میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتم کا معنی آخری ہے، خاتم کا معنی بھی آخری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریحات سے، اپنی حدیث سے، ختم بہ النبیون لا نبی بعدی، یہ تمام احادیث متواتر تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک سیل لگا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل اب کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی کسی طرح نہیں آئے گا۔ تو لہذا وہ کس سینس میں نبی مانتا ہے یہ بعد میں بحث کریں گے۔ تو خاتم اگر بمعنی مہر بھی ہو تو بھی اس کا معنی یہی ہے کہ مہر لگا دی گئی، اب اس عمارت کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ مہر آپ جانتے ہیں ہمارے سرکاری عہدے والے بھی جب مہر لگا جاتے ہیں کسی مکان پر تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، اندر نہیں جا سکتے، اس کے اندر جائیں گے تو قانونی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم بمعنی مہر بھی لے لیا جائے تو بھی آپ خاتم ہیں، آپ نے اس عمارت نبوت پر مہر لگا دی، اب کوئی اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو داخل ہوگا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ میں انشاءاللہ مزید اس پر بات کروں گا کہ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ نے اس کو پھر کیسے روندا۔ ایک بات مزید عرض کرنا میں بھول گیا تھا، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے صراحتاً عقیدہ بیان کیا ہے کہ وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قَاطِبَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بن عبد اللہ بن مطلب بن ہاشم رسول اللہ وسید المرسلین وخاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام وأنه مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن عامة
آپ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، اور آپ تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں اور تمام جنوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔ تو لہذا یہ خلفاً اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب علماء نے اجماع کو نقل بھی کیا، اس پہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی نبی کہے گا وہ کذاب ہے، وہ افاق ہے، وہ دال ہے، وہ مدل ہے، وہ اختراعی ہے، وہ اختلاقی کام کر رہا ہے، وہ فیبریکیٹڈ کام کر رہا ہے، وہ قطعاً اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس سے نشانی طلب کرنا جائز ہے۔ اللہ ہمیں بلکہ توفیق عطا فرمائے۔